وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بن کر تشریف لائے، اور انہی کے دین پر اور انہی کی شریعت پر، انہی کے دیے ہوئے دستور اور منشور پر چل کر ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمت والے مہینوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان مہینوں میں اور بالخصوص ذی الحجہ کے پہلے جو 10 ایام ہیں، اس میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ اس حوالہ سے بھی آئندہ خطبات میں بات ہوگی۔ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، ایمانی تڑپ دی ہے، ایمانی ولولہ اور جذبہ دیا ہے، جن کے دلوں میں بیت اللہ الحرام کی مسجد نبوی کی محبت ہے، جن کی تڑپ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کریں، ہم حج کریں، ہم عمرہ کریں، وہ کمر بستہ ہیں، تیار ہیں، جا رہے ہیں، اور اس بابرکت سفر کا انہوں نے آغاز اپنے اپنے حساب سے ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے ان کی پروازیں ہیں شروع ہو چکا ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور پھر یہ محرم کا مہینہ، یہ تینوں حرمت والے تسلسل سے مہینے چلتے ہیں۔ ویسے تو مہینے 4 ہیں جو ایک سال کے درمیان میں رجب کا مہینہ آتا ہے۔ مجھے جو بات کرنا ہے وہ ان ایام میں جو لوگ عظیم سفر اور عظیم مقصد کے لیے نکلتے ہیں، جو ایک مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی بھی ہے، اس کے لیے وہ کمر بستہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑے اعزاز والی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے ترغیب ہے اور ان لوگوں کے لیے ترغیب ہے جو مال ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اس عظیم ترین سعادت اور اعزاز سے محروم ہیں، بلکہ وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور بڑی سخت وعید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کلام اللہ کی ایک آیت کا میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت نے، میں رب نے استطاعت اور طاقت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں۔ آپ کو موقع ہی اتنا ملا، خالق کائنات کے پاس، خالق حقیقی کے پاس آپ چلے گئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات مبارک ہوئی۔
وگرنہ صحابہ کرام میں سے کئی ایسے ہیں جن کو متعدد حج اور عمروں کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی طرح ہمارے اکابرین میں سے، سلف صالحین میں سے ایسی شخصیات بھی ہیں جنہوں نے 30 35 40 45 حج بھی کیے ہیں۔ اللہ نے ان کو بار بار موقع دیا ہے، بار بار انہوں نے عمرے کیے ہیں، اور بار بار حج کرنا، بار بار عمرے کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، آگے جا کر بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ یہ سن کر ایک سائل نے سوال کیا، 3 بار سوال کیا، پیارے نبی پھر آخر بول پڑے۔ سوال یہ کیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ جب 3 مرتبہ سے زائد کا وقت گزر گیا، 3 دفعہ سوال ہو چکا، پھر آپ بول پڑے۔ آپ نے فرمایا، لو کنت نعم لا واجبت ولا مستطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اور ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرما دیا کہ جتنا ایک روایت وضاحت کرتی ہے، جتنا سوال کیا جائے، جتنا بتا دیا جائے اس پر عمل کر لیں، باقی کو ترک چھوڑ دیں، آگے سے سوال نہ کریں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ یہ خود اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنے والی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، حج مسلسل کرنا اور عمرے تسلسل کے ساتھ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو ہر زندگی میں بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو فقر و فاقہ سے محفوظ رکھتے ہیں اور گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ 2 کتنے بڑے اعزاز ہیں۔ بار بار حج کرنے سے اللہ رب العزت غربت کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ توفیق ہوتی ہے، اعزاز ملتا ہے، مگر اخلاص کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ میں نے حج کیے ہیں، میں نے 2 کر لیے ہیں، 3 کر لیے ہیں، یا 5 7 کر لیے ہیں، یا اس سے زیادہ کیے ہیں، تو میں بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوں یا لکھواؤں یا خود کہلاؤں یا لوگ مجھے کہیں تو میں خوش ہوں اس پر۔ یہ اخلاص کے تضاد میں ہے بات آتی ہے، اخلاص کے متضاد ہے یہ بات۔ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں نے حج کیے ہیں، میری بڑی بات ہے، اور میں حاجی بھی نہیں، میں الحاج ہوں، یہ وہ ریاکاری، وہ تکبر والی بات، وہ خمار ہے جو انسان کی ہوئی نیکیاں، کیے ہوئے حج کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کہلوانا اور لکھانا یہ قطعاً پسند نہ کریں۔ اگر اللہ نے ایک حج کی یا زیادہ حجوں کی، ایک عمرے کی یا زیادہ عمروں کی اللہ رب العزت نے سعادت سے نوازا ہے، بعض لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ خاموشی سے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں پتہ بعد میں چلتا ہے، بندہ عمرہ کر کے آ گیا، بندہ حج کر کے آ گیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، اگر یہ بات ہے کہ بندہ معافی طلب کرے، دوست احباب سے ملے، دعائیں لے دے، اور ذہن یہی ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور انسان اپنا وہ کریکٹر اور کردار اس کو صاف ستھرا بھی بنائے، اور اس موقع پر اب جا رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اتنا روپے پیسہ لاکھوں روپے لگا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کی عبادت کی ہوئی ضائع ہو جائے اور لوگ اسے کہیں، پیچھے سے تبصرے کریں، اس نے تو میرے پیسے دینے ہیں، اس نے میرے پیسے مارے ہیں، اس نے فلاں پر ظلم ڈھایا ہے، اس نے فلاں غلطی بھی کی ہے، فلاں جرم بھی کیا ہے، بڑا حاجی بنا پھرتا ہے۔ ایسا نہ ہو۔ اگر وہ کسی کو بتاتا ہے بھائی میں جا رہا ہوں، دعا فرمانا قبولیت کی، اور وہ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ راضی ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن اس کو بار بار شو کرنا، اور بالخصوص یہ موبائل بہت بڑا ایک فتنے کے طور پر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرے پر چلے جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہوئے بھی سیلفیوں کی برمار ہوتی ہے، انتہا کر دیتے ہیں، اب میں زمزم پی رہا ہوں، اب میں طواف کر رہا ہوں، اور ایسی ایسی خباثتیں ہیں نظر آتی ہیں اور شرمناک ویڈیو نظر آتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ اس طرح کی نشر و اشاعت اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اور اخلاص کے متضاد ہے۔ نیکیوں کو یہ چیزیں برباد کر دیتی ہیں، نیکیوں کا صفایا کر دیتی ہیں، اس لیے قطعاً ایسا رویہ اختیار نہ کریں، جو جائز مناسب انداز ہے وہ اپنائیں، جس کو شریعت پسند کرتی ہے۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ زندگی میں حج ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور جب آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، یعنی اس کے پاس مالی طاقت بھی ہے اور اس کا جسم بھی ٹھیک ہے، وہ اتنا سفر کر سکتا ہے، وہ اس کے باوجود حج نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں کچھ لوگوں کو مقرر کروں اور وہ لوگوں کا جائزہ لیں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اور استطاعت ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے گھر کا حج نہیں کرتے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں، یعنی جس طرح کافروں سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، اسلامی ریاست کے ذمہ دار وصول کرتے ہیں، اس طرح ان سے وصول کیا جائے، کیونکہ وہ حج جیسی عظیم عبادت اور رکن کو ترک کر رہے ہیں، ان پر جزیہ لگا دیا جائے۔ کتنی سخت بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بدبخت ہیں کہ وہ حج نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ ایک روایت سے تو علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس عمرے کی طاقت ہے تو آپ عمرہ آپ پر فرض ہے، آپ عمرہ کریں۔ ایک روایت سے یہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، آپ عمرہ حج کی بھی اللہ توفیق دے دے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جب بندے کے پاس مسائل آ جائیں پھر آپ نے فرمایا بندہ مزید تاخیر نہ کرے کہ بندہ کہے کہ چلے میں اگلے سال کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ اسے پیش آ جائے، پھر جایا نہ جائے۔ یعنی جب ارادہ یہ نہیں کہ میرا ارادہ ہے میں اگلے سال جاؤں گا یا اس سے اگلے سال جاؤں گا، یا میں بیٹوں کی شادی کر لوں، بیٹیوں کی شادی کر لوں، ان کو بھی لٹکایا ہوا ہے، صرف آڑ بنایا ہوا ہے، آڑ بنایا ہوا ہے کہ یہ میں بیٹیوں کی شادی کر لوں، میں پھر حج پہ جاؤں گا، پھر عمرے پہ جاؤں گا۔ وہ بھی ہلنے کا نام نہیں لیتا، اس فرض سے بھی غافل ہے، صرف لوگوں کو بات سنانی ہے، صرف اگلے بندے کو کہانی سنا کر اس کو کہنا بھی ٹھیک ہے جی میں نے بات سنا دی ہے۔ نہیں، اس کنجوسی سے، اس بخل سے وہ لوگ بچیں جو لوگ ایسے معاملات میں آ کر کنجوسی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا مال ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، خود فنا ہو جانا ہے، بقا اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، سوالات ہوں گے۔ اور جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے، جو طاقت کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مجرم ہیں، وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام کی جو عمارت ہے یا بنیاد ہے اس کو قائم کرنے کی بجائے اس کو گرا رہے ہیں، اس کو پامال کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ سارے جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ مسجد ہے، یہ اس کی دیواریں ہیں، بنیادیں ہیں، چھت قائم رہ ہی نہیں سکتی اگر ہم یہ دیواریں یا بنیادیں ہم نہ رکھیں۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد ان 5 ارکان پر ہے، جن میں سے ایک حج بھی ہے۔ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی کہ تمہارے پاس طاقت تو ہے لیکن ہم حج نہیں کر رہے۔ کیوں؟ یہ اوپر چھت ہے، یہ ذکر و اذکار، یہ دعائیں، یہ تسبیحات، یہ تکبیرات، یہ تحمیدات،
یہ جتنی بھی ثنائیں، یہ جتنی بھی دعائیں، یہ قربانیاں، یہ صدقہ خیرات، یہ تب کام آئے گا جب ہم نے اس کی بنیاد جو ہے اس کو قائم رکھا ہوگا۔ یعنی حج کے لیے رقم ہے، حج کیا ہے تو اس پر بننے والی یہ عمارت دیگر نیکیوں کی شکل میں تب وہ کھڑی ہوگی، قابل قبول ہوگی، وگرنہ وہ عمارت تو قائم ہو ہی نہیں سکتی، چھت تو بنیادوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ حج اسلام کی بنیاد ہے، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ نماز، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا اس کی باقی عبادات کام آئیں گی، وگرنہ اس کی باقی عبادات بھی اس کے منہ پر ماری جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ یہ پاکیزہ کلمات یعنی یہ ذکر و اذکار جو ہے اس کی قبولیت کے لیے یہ پیچھے نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ نیک اعمال سے مراد یہاں خاص حج ہے، روزے ہیں رمضان کے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ ارکان قائم کریں گے ہم تو باقی نیکیاں کام آئیں گی، صلہ رحمی ہمارے تب کام آئے گی، قربانی عید پہ کریں گے تب کام آئے گی، ذکر و اذکار کریں گے، دعائیں کریں گے، یہ تب قبول ہوگی، تب کام آئیں گی جب ہم طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ حج بھی کرتے ہیں، جب ہم طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جب طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس میں تاخیر نہ کریں، اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج ضرور کریں، یہ بہانے چھوڑ دیں، میرے اوپر فلاں فرض بھی ہے، میرے اوپر فلاں قرض بھی ہے۔ کچھ فرض اور قرض ہم نے خود ہی اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اسلام کے نزدیک نہ وہ فرض ہوتا ہے نہ وہ قرض ہوتا ہے۔ ہاں جو فرض قرض ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے، ایک بندے کے پاس مال ہو، اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو، لیکن اس کا جسم اس کو اجازت نہیں دیتا، بیمار ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج کر لیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خصم کی ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کہتی ہے اللہ کے رسول میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پر سوار ہونے کے قابل نہیں ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اگلی روایت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، میں اگر کسی کی طرف سے حج کر رہا ہوں نا، اپنے مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کر رہا ہوں، یا اپنی والدہ کی طرف سے، آپ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ خود پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، خود پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک ان شبرما، شبرما حاضر ہے، وہ کسی کی طرف سے حج کر رہا تھا، وہ اپنا نام کچھ تھا، وہ کہہ رہا تھا فلاں کے نام کا تلبیہ، آپ نے فرمایا کیا تو نے خود اپنا حج کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، آپ نے پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو۔ یعنی ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے یا بیمار ہے، دنیا سے چلا گیا، اس پر حج فرض تھا یا اس نے نظر مانی تھی، ورثاء اس کی طرف سے حج کریں گے، بیمار ہے جا نہیں سکتا، مال ہے، ورثاء حج اس کی طرف سے کریں گے، یہ فرض کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن خود شرط یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کی ہے، پہلے خود بندے نے اپنا حج کیا ہوا ہو پھر کسی کی طرف سے کیا ہو، یہ ہم مانتے ہیں یہاں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میری جگہ نماز پڑھ لیں، میں اپنی آپ کی جگہ نماز پڑھ لوں، آپ دنیا سے چلے گئے میں آپ کی نمازیں پڑھ لوں، میں دنیا سے چلا جاؤں میں آپ کی نمازیں پڑھ لوں، نہیں، اس کا کوئی پروف اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جہاں ہے ہم وہاں مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کسی کی طرف سے حج کرنے۔ تاکہ ایک عورت کہنے لگی، ایسے چھوٹا سا بچہ اس نے اوپر اٹھایا، اللہ کے رسول کیا اس بچے پر بھی حج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر حج نہیں ہے، اس کا حج والا کی اجر، اس کا اجر تمہیں ملے گا، یعنی جب یہ بڑا ہو جائے گا، بالغ اور عاقل ہو جائے گا، اور اس کے پاس مال بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، اس کو الگ سے حج کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر تو حج فرض نہیں ہے۔ البتہ یہ جو حج آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کا اجر تجھے مل رہا ہے، والدین کو مل رہا ہے۔ چھوٹے بچے حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، والدین لے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان کا اجر والدین کو ملے گا کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا جو نابالغ ہیں۔ طاقت ہونے کے بعد اور جوانی میں
یعنی بلوغت عائد ہونے پر ان پر حج فرض ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ واضح کر دیا ہے، اور یہ حج کرنا اللہ کے گھر کا، یہ عمرہ کرنا اور پھر تسلسل کے ساتھ بار بار کرنا، میں نے عرض کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، غربت کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں 2-4 لاکھ لگا کر عمرے پر جائیں گے یا 12-14 لاکھ روپے حج پر لگائیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرنے سے، بار بار عمرے کرنے سے غربت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور گناہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے اور اتنا بڑا اعزاز ہے جب بندہ صدق دل کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صحیح العقیدہ اور ایمان کی پختگی کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ ابھی جہاز پہ بھی بے شک سوار نہیں ہوا، ابھی گھر سے نکلا ہے، جانے لگا ہے، انتظار ہے کہ شام کو پرواز ہے، رستے میں موت آ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو حاجی کا درجہ عطا فرما دے، اور حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک احرام پہنا ہوا ہے، موت آ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں جائے گا تب بھی ایسی حالت میں اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہر وقت نیکی کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے اگر راستے میں موت آ جاتا ہے۔ مختلف احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہمیں نیکی کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بٹی ہوتی نا، آگ کی بٹی، لوہے کا زنگ میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو، ساڈی ایہو دعا مولا لے جائے سب نو، کہہ دو آمین۔ سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو، ساڈی ایہو دعا مولا لے جائے سب نو، جدوں جہاز وچ بہ کے مکے جاواں گے، بیت اللہ دے گرد چکر لاواں گے۔ وہ ادائیں وہاں چکر کاٹنا اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھتے نہیں سانو کعبے وانگوں دس دائے پاک پتن ماہیا، لوگ درباروں کا چکر کاٹ رہے ہیں، لوگ خانقاہوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، لاکھوں روپے موجود ہے، کوئی سیون جا رہا ہے، کوئی شورکوٹ جا رہا ہے، کوئی بغداد جا رہا ہے، کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی ملتان جا رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے وہاں جا کر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، وہاں جا کر ایسے جھکا جا رہا ہے جیسے اللہ رب العزت کے آگے جھکنا چاہیے۔ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں ہم۔ یاد رکھیں اللہ کبھی شرک معاف نہیں کرے گا، اس لیے ایسے جملے قطعاً نہ بولیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مقام ایسے ہیں ان کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف کجاوے باندھنا، سواریاں پر سوار ہونا اور سفر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی نیت سے بندہ جائے گا ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے سفر باندھیں، آپ کہیں گے کہ جامعہ سلفیہ میں چلتے ہیں، وہاں شاید آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، یا وہاں جانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، حالانکہ وہاں مسجد میں ہم نے جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا، لیکن اسپیشلی سفر کرنا دور دراز کا، جب مساجد کا اتنا مقام اور رتبہ نہیں ہے جتنا مسجد حرام کا اور مسجد نبوی کا ہے، تو دربار اور خانقاہوں کے چکر کاٹنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ سانو کعبے وانگوں دس دائے پاک پتن مانگے، میں جی فلاں دربار سے پانی لے کر آیا ہوں، یہ آب شفا ہے، آب زمزم کا مقابلہ دنیا کا کوئی پانی نہیں کر سکتا۔ آب شفا تو وہ ہے، دنیا کے اندر اگر آب شفا ہے تو آب زمزم ہے، آخرت میں آب شفا ملے گا تو حوض کوثر محمد مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو، ساڈی ایہو دعا مولا لے جائے سب نو۔ جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے، بیت اللہ دے گرد چکر لاواں گے، پا کے احرام تے لا کے اپنی پگ نو، سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو۔ صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا، بخامی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا۔ وہ کیسی اللہ رب العزت کو ادائیں پسند آئی ہیں۔ جہاں وہ حضرت حاجرہ نے چکر کاٹے تھے، وہ چکر کاٹنا حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا گیا۔ وہ اللہ کو اتنی ادائیں پسند آئی، صفا مروا کی سائی کرنا، وہ بیت اللہ کے گرد چکر کاٹنا، آب زمزم پینا، اور وہاں جا کر حجر اسود کو چومنا، بوسہ لینا، یا بوسہ نہیں لے سکتے تو اس کو سلام کرنا، استعلام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ سفید تھا، لوگ چوستے گئے، لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ سیاہ ہو گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اور گناہ اور نافرمانی والا کام اس کے درمیان نہیں کرتا، لڑائی اور جنگ و جدل نہیں کرتا، وہ جب واپس پلٹتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے عزم کریں، یہ بھیلے بہانے چھوڑیں۔ میرے اوپر بیٹوں کا قرض اور فرض ہے، میرے اوپر بیٹیوں کا قرض اور فرض ہے، اور اس کو بھی لٹکا رکھا ہے، نخرے سا نہیں لیندے۔ فلاں جگہ میں رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں، فلاں جگہ دیکھنے جا رہا ہوں، میں آگے سے ڈیمانڈیں ہوتی ہیں جہاں میں نے رشتہ لینا دینا ہے، وہ جی اتنے مرلے کی کوٹھی ہو، وہ اس کے بعد فلاں سہولت بھی ہو، فلاں سہولت بھی ہو۔ ایسا شخص ذلیل ہو جائے گا جو دنیا کو صرف ترجیح دیتا ہے، دین کو اس نے پسے پشت ڈالا ہے۔ اللہ نے سعادت دی ہے، بیت اللہ کا حج کرنا نصیب میں نہیں، خانقاہوں کے درباروں کے چکر کاٹ رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میری مرادیں اور نظر نیازیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے گھر کا حج کریں، اللہ کے گھر کا عمرہ کریں، دیکھنا کس طرح گناہوں سے صاف ہوتے ہیں، دیکھنا کیسے غربت سے خاتمہ ہوتا ہے۔ اسلام نے کئی ایک ایسی عبادات ہیں، عبادات بھی ہیں، اور عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشی نظام بھی بہتر ہوگا، معاشی نظام بھی بہتر ہوگا۔ حکمرانوں کے جرائم تو اپنی طرف ہے نا، ان کو بھی پوچھا جائے گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم وہ اپنائیں تو ہمارے گھروں کا نظام بہتر ہو جائے، ہم خوشحال ہو جائیں، اللہ رب العزت آسمان سے برکتوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ ان میں سے ایک حج بھی ہے اللہ کے گھر۔ حج کیجئے، عمرہ کیجئے، وقت ضائع نہ کیجئے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے یہ عظیم ترین سفر، اس جیسا سفر دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ہم دنیا پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں ان دنیاوی تقریبات کے لیے، دوستوں کو، برادری کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے گھر کی جب بات آتی ہے، اور جب مکہ مکرمہ کی بات آتی ہے، مدینہ منورہ کی بات آتی ہے، صرف زبانی کلامی نعتیں پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، عملی طور پر اللہ کے گھر جانا ہوگا، جہاں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ مسجد نبوی جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جہاں صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، وہاں جائیں تو سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ اور یوں بھی کہوں گا، آپ حالات سے واقف ہیں، اور دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں مدینے میں لے جائے، موت آئے تو مدینے میں آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہائش رکھنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا جو مدینے میں آیا
مدینے میں رہا، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں مدینہ سے رخصت ہو گیا، یعنی اللہ کے حضور پہنچ گیا، فوت ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی، آپ نے فرمایا میں محمد سفارش کر کے جنت میں لے کر جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا تھا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ایمان سمٹ کر ایسے ہی مدینہ میں چلا جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو صحیح اسلام، صحیح ایمان ملے گا مکہ مکرمہ سے ملے گا، مدینہ منورہ سے ملے گا۔ وہاں کوئی عرس نہیں ہوتا، وہاں کوئی میلے نہیں لگتے، وہاں برسی نہیں منائی جاتی، وہاں کل کا ختم نہیں ہوتا، وہاں رسم کل، رسم 40واں، رسم 10واں، یہ کچھ نہیں ادا کیا جاتا۔ وہاں سنت کی بات ہوتی ہے، وہاں رسموں کی بات نہیں ہوتی۔ اور وہاں پیارے نبی کی دعائیں ہیں آج بھی مدینہ طیبہ کے لیے، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ وہ واحد دردیاں ہیں، وہ عظیم شہر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا دجال دنیا کے کونے کونے پر جائے گا لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جدو زیارتاں پاواں مدینے دیاں، اللہ مرن نو ہن دل کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، جدو مسجد نبوی دے وچ وڑ جاں، جو گویا جہاز محمدی تے چڑھ جاں۔ پہلے والدین کا شوق ہوتا تھا، مولانا شریف الہٰبادی رحمہ اللہ بچوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں سکھاتے تھے، دین سمجھاتے تھے۔ اب کیا ہے، والدہ اپنی ٹک ٹاک بنا رہی ہے، والدہ اپنی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، اور اگر کہیں حج کی عمرے کی سعادت کیا جانا پڑ گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس مصیبت میں پڑ گیا۔ مصیبت ہی پھر کہیں گے جب وہاں جا کر بھی منٹ منٹ پر اپنی سیلفی لے کر اس کو نشر کرنا ہے، میں اب فلاں کام کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں۔ یہ ریاکاری یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ پہلے والدین کا شوق بھی، اولاد کا شوق بھی بڑا اچھا ہوتا تھا۔ والدین بچوں کو صحابہ کرام کے اچھے اچھے واقعات سناتے تھے، بیٹیوں کو صحابیات کی سیرت سکھاتے تھے، اسلام کی بنیادی معلومات دیتے تھے، اور اگر کبھی شعر پڑھنے کو دل کرنا یا نعت پڑھنے کو دل کرنا تو دل دہل جاتا تھا اور ایمان میں اضافہ ہوا۔ مولانا شریف الہٰبادی رحمہ اللہ پڑھا کرتے تھے، کیا خوبصورت انداز تھا، اللہ ہمارے علماء کی مغفرت فرمائے۔ اور بابا جی شمسان صاحب انہوں نے کہتے ہیں 26 حج کیے ہیں، 7 حج پیدل کیے ہیں، 7 حج پیدل کیے ہیں۔ یہ میں اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں جو واقعی اللہ کا ولی تھا، یہ ستیانہ کے قریب ہے، 39 چک وہاں دفن ہے۔ اور کہتے ہیں جب واپس پلٹنے لگے نا تو بیت اللہ کی طرف نظر پڑی تو کہنے لگے بیت اللہ سے مخاطب ہو کر، بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، سعودی حکومت نو کو اعلان کر دے، سمسام دے رہن دا انتظام کر دے۔ یہ تڑپ ہوتی تھی، صرف زبان سے کہنے سے بات نہیں، اچھا جی میں جاواں گا، اللہ خیال رکھے۔ جب ہم ارادہ بھی کریں، جب ہم ارادہ کریں گے اللہ وسائل دے گا، اسباب دے گا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت حافظ یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ کہتا ہے آگے مجھے بڑی تڑپ ہے، بڑی تڑپ ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک آسان سا وظیفہ بتا دیا، ربنا آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نماز میں بھی پڑھا کر، اس آیت کی تلاوت کرتا رہا کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو مناسک حج سکھا دے، تو عمرے کے مناسک سکھا دے،
اللہ وہاں جا کر جو جو فرائض میں نے ادا کرنے اللہ تو مجھے سکھا دے۔ اسی کی برکت سے چند ہی دن گزرے، وہ عام ایک کمزور مزدور شخص تھا، اللہ رب العزت نے اس کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائی، وگرنہ کروڑوں اربوں پتی لوگ موجود ہیں لیکن جانا نصیب نہیں ہوتا، بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ جس اولاد کے لیے اتنا کماتے ہیں وہ اولاد پھر کہتی ہے والدین نے ہماری قدر نہیں کی۔ تڑپ پیدا کریں اپنے اندر، ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتے جنیا کملی والا ہے۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتے جنیا کملی والا ہے۔ جی کردا اے زمزم پینے نو، ربا لے چل مکے مدینے نو۔ جندا پاک نبی نال پیار نہیں، اندے کلمے دا بھی اعتبار نہیں، لکھ لعنت اس کمینے نو، ربا لے چل مکے مدینے نو۔ وما علیہ